السلام علیکم۔ اتنا بڑا پتا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اروی کا ہے۔ آج اس کے ہم نے بنانے ہیں پکوڑے، بہت مزے کے، ٹیسٹی، کرارے کرارے اور کرسپی کرسپی بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے 1 کپ بیسن لیا ہے، اس میں 1 چمچ نمک کا ڈالیں گے اور 1 چمچ لال مرچی کا ڈالیں گے۔ میں یہ پکوڑے بنا رہی ہوں 4 پتوں سے، آپ اپنے پتے بھی دیکھیں گے، اس کے حساب سے آپ زیادہ بیسن بنائیں گے تو زیادہ چیزیں ایڈ کریں گے۔ ویسے یہ جو جتنی چیزیں میں نے ڈالی ہیں بالکل پرفیکٹ تھیں، ٹھیک ہے، اتنی ہی ڈالیے گا۔ تو ہلدی ڈالیے 1 چمچ، 1 چمچ میں نے زیرہ سفید پسا ہوا ڈالا ہے، اور پسا ہوا دھنیا میں نے 1 چمچ ڈالا ہے، جو کہ دردرا پسا ہوا تھا، زیادہ باریک نہیں پیسنا، بالکل بھر کے ڈالنا ہے۔ 1 چمچ لہسن پاؤڈر ڈالا ہے، اور آدھی چمچی میں نے ادرک پاؤڈر ڈالا ہے۔ اگر چاہیں تو لہسن پاؤڈر اور ادرک نہیں ہے اگر آپ کے پاس، تو آپ فریش پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 1 چمچ فل بھر کے میں نے چاٹ مسالے کا ڈالا ہے۔ چاٹ مسالے سے ہمارے بیسن میں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا۔ تو اس میں اجوائن ڈالیں گے 1 چمچ، اس طرح ہاتھوں پہ تھوڑا سا اس کو مسل کے ڈالیں گے، اس سے خوشبو بھی اچھی آئے گی اس کی، اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا، اور پیٹ میں کوئی گیس وغیرہ کا ایشو بھی نہیں ہوگا۔ آدھی چمچی میں نے کلونجی کے دانے ڈالے ہیں، اور آدھی پیالی دہی ڈالی ہے۔ کھٹا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور مزے کا ہو جاتا ہے، بہت ہی ٹیسٹی آتا ہے۔ دہی بھی ڈالی ہے میں نے، تھوڑا 1 لیمو بھی میں نے ڈالا تھا، اس کو لیمو کا رس بھی ڈالا ہے میں نے۔ اگر دہی نہیں ہے، لیمو کا رس نہیں ہے، تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر کیری ہے آپ کے پاس وہ بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کچھ بھی کھٹا ڈال دیں۔ تھوڑے تھوڑے پانی سے ہم اس کو اتنا گاڑھا بنا لیں گے، ٹھیک ہے، زیادہ گاڑھا یا زیادہ پتلا نہیں کرنا ہم نے۔ اب یہ پتا میں نے لیا ہے، سب سے پہلے اس پتے کو دھونا ہے، دھو کے اسے خشک کرنا اچھا سا، اس کے بعد ہم اس کے یہ جو موٹی موٹی ڈنڈیاں ہیں نا، ان کو کاٹ لینا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خشک ہوتی ہیں، منہ میں جا کے پھر اچھا ٹیسٹ نہیں آتا۔ ان کو ہم نے جہاں جہاں سے بھی یہ پورے پتے میں موٹی ڈنڈیاں ہیں، ان سب کو آپ نے اس طرح سے کاٹ لینا ہے، بالکل۔ تھوڑا بہت پتا کٹ بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اور پتا بھی رکھنا ہوتا ہے، تو اگر یہ پھٹ بھی جاتا ہے تھوڑا بہت تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر اس کو بیلن سے اس طرح سے ہم کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا فولڈ ہونے میں ہمیں آسانی ہو، اس کو فولڈ کرنے میں کوئی ایشو نہ آئے، ٹھیک ہے۔ سارے پتے ایسے کر لیں گے، اس کے بعد پھر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا بیسن کا وہ لگا لیں گے، اور اس پیسٹ کو ہم نے بہت زیادہ بھی نہیں لگانا کہ یہ بالکل کچا رہ جائے اندر سے، ٹھیک ہے، اور بہت کم بھی نہیں لگانا، بس پوری جگہ ہم نے کور کرنی ہے، پورا پتا ہم نے اس طرح سے کور کرنا ہے۔ اگر ہم کم لگائیں گے تو ٹیسٹ زیادہ نہیں آئے گا ہمیں، اور اگر زیادہ لگائیں گے تو کچا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے پورا لگا لیا۔ اب دوسرا پتا میں نے اس سے چھوٹا لیا ہے، دونوں برابر کے نہیں لیے، اور اس کا میں نے رخ بھی دیکھیں، اس کا میں نے اینٹی کر دیا ہے۔ اس پتے کا جو ڈبل منہ والا جو حصہ تھا میں نے اوپر کیا، اور اس کا سنگل والا یعنی نیچے والی سائڈ میں نے اوپر کر دی، اور ہم نے یہ سارا پروسیس الٹے پتے پہ ہی کرنا ہے، ہم نے سیدھے پتے پہ نہیں کرنا۔ سیدھے پتے پہ ایک تو یہ ہمارا بیسن اچھی طرح سے چپکے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کو فولڈ کرنے میں اور بیسن کو ہمیں لگانے میں تھوڑا ایشو ہوگا، کیونکہ وہ جو الٹی سائڈ ہے نا وہ تھوڑی کھردری ہوتی ہے، تو بیسن اچھا سے چپک جاتا ہے۔ پھر اس کی سائڈیں ہم نے اس طرح سے تھوڑی تھوڑی فولڈ کر لینی ہے، ان فولڈ کی ہوئی سائڈوں پہ بھی ہم نے بیسن کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہاں سے ہم رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، آہستہ سے آرام آرام سے آپ رول بناتے جائیں۔ ہم بیلن کی وجہ سے نا یہ بہت ہی ایزیلی فولڈ ہو رہا ہے، اور اینڈ پہ جو سائڈ ہماری ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے فولڈ کر کے اس پہ بھی بیسن لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا رول ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔
اب میں دوسرا رول بناؤں گی. 3-4 پتوں کا بھی آپ ایک رول بنا سکتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے اوپر. جیسے میں نے 2 پتے رکھے ہیں، ایسے ہی آپ 3 پتے، 4 پتے، 5 پتے جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس طرح تھوڑا شاید اندر سے اچھی طرح سے پتے گل نہ پائیں، کیونکہ ہم نے ان کو اسٹیم سے گلانا بھی ہوتا ہے آگے جا کے، آپ دیکھیں گے. اس لیے میں نے 2 پتوں کا رول بنایا ہے. بیسٹ یہی، اور بہت ہی مزے کے بھی بنے تھے. تو ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے بیسن کے پیسٹ کے ساتھ کور کر دینا ہے جیسے پہلے کیا تھا، اور ایک دوسرے کے اوپر ہم نے اینٹی سائڈ ان کی رکھنی ہے. اس طرح ہمیں فولڈ کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے، اور ہمارا جو رول بنتا ہے وہ ہر طرف سے برابر ہوتا ہے تقریباً. یہ پہلے رول کی طرح ہم اس کو بھی اس طرح سے فولڈ کر لیں گے، اور اس کے دونوں کناروں پہ بھی ہم بیسن لگا دیں گے. میں نے پہلے رول پہ آپ کو نہیں دکھایا، بھول گئی تھی. ٹھیک ہے، اب دونوں رول ریڈی ہیں. ادھر سے میں نے پانی رکھ دیا تھا آگ پہ جو کہ گرم ہو چکا ہے. اس طرح کا یا جس طرح کی بھی آپ کے پاس ہے تو آپ جالی رکھ کے اس کو اسٹیمر کوئی بھی رکھ دیں، اس کے اوپر یہ رکھ دیں رول اپنے جتنے بھی ہیں آپ کے، اور پھر اس کے اوپر ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ اسٹیم اچھی طرح سے اوپر اور نیچے سے ان کو ملتی رہے اور یہ ہمارے گل جائیں. اب دیکھیں اس کا کلر دیکھیں، بالکل شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ گل چکے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو اندازہ نہ ہو تو آپ ٹوتھ پک اندر ڈال کے دیکھیں، ایزیلی جا رہی ہے تو سمجھیں آپ کے رول گل چکے ہیں. اب میں نے دونوں کو برابر رکھ دیا ٹائم کی بچت کے لیے، تاکہ جلدی سے دونوں رول اکٹھے کٹ جائیں. ایک ہی ٹائم میں ہمارے دونوں رول کٹ جائیں گے. بڑی چھری کی مدد سے کاٹیں، میں کیک والے کٹر سے کاٹ رہی ہوں، آپ جیسے بھی کاٹیں ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور زیادہ موٹے نہیں کاٹیے گا، زیادہ موٹے کاٹنے سے بھی اندر سے تھوڑا کچا رہ جانے کا رہ جاتا ہے کہ بھی مسئلہ نہ ہو جائے. میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اندر سے بھی پک گئے تھے اور کرسپی بھی بہت بنے تھے. میں نے آئل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور پھر اس میں یہ بھی ڈال دیے. اس کو ہم اروی کے پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں، اروی کے پتوں کے پکوڑے، جو چاہیں آپ کہہ لیں. بہرحال جو چیز بھی ہے بہت مزے کی بنی تھی. آپ لوگوں کو اگر میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور کمنٹس میں بھی بتایا کریں کہ یہ چیز کیسی بنی ہے. اور اس طرح ہم نے نکالنا ہے ان کو، ان کا رخ ایسے رکھنا ہے تاکہ اس کو نچوڑ سکے ہم آئل کو. دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح ہم آئل کو نچوڑنے کے لیے ہم نے رخ اس طرح رکھنا ہے. اس طرح سے یہ کھلتے بھی نہیں ہیں رول بنے ہوئے جو ہیں ہمارے. اگر ہم اس طرح دوسرے رخ پہ ان کو نکالیں گے تو یہ کھل جائیں گے یا پھر ٹوٹ جائیں گے، اور ان کا آئل بھی نچوڑنا آسان نہیں ہوتا. جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا چمٹے سے، تو آپ ویسے ہی نکالیں گے. ایک بار پھر سے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، اس رخ پہ ہم نے نکالنا ہے اور نچوڑ کے سب کو یہ پلیٹ میں، ڈش میں ڈالتے جائیں. دہی کی چٹنی بھی ریڈی ہے اور کیچپ بھی ہے ہمارے پاس. آپ کوئی بھی سوس آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کھٹا میٹھا دونوں کے ساتھ ہی بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی مزے کا لگتا ہے. بہت کرسپی بھی بنے ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی بنے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.